إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو ہماری سورۃ النساء کی آیات تھیں وہ کیا تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اس حصے میں کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آڑ نہیں اور نہ مقرب فرشتوں کو آڑ ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آڑ خیال کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا کرے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو آڑ خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کے سوا وہ اپنا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. من دون اللہ ولی ولا نصیر کہا، نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی بھی مددگار ہوگا ان کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کریں گے. تو یہ ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے ان آیات میں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضرت مسیح کی مثال دی کہ انہوں نے بھی اس بات کو کبھی آڑ نہیں سمجھا، اس بات میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو جو کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدائیت تک لوگوں نے ان کو پہنچا دیا. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر لوگ مجھے جو ہے خدا سمجھیں تو ٹھیک ہے، واقعی میں بھی خدا بن کے بیٹھ گیا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو آنر سمجھا اپنے لیے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایبتغون عندہم عزہ، اور وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. وعند العزت للہ جميعا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام قسم کی عزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کا جو حکم ہوگا، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج، یعنی کسی بھی قسم کے حکم کو ماننے میں، کسی بھی قسم کے حکم پر عمل کرنے میں کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے. حیا کس میں کرنی چاہیے محسوس؟ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ حیا محسوس کریں، اس میں شرم محسوس کریں. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ ایک ملک ہوتا ہے، اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے قوانین بناتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر ان قوانین کو توڑتے ہیں تو کیا وہ آپ کو اپنے ملک میں رہنے دے گا؟ نہیں رہنے دے گا. ایک کمپنی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کمپنی میں جو اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، جو اس کو مینیج کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بناتا ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ کام شروع ہوگا، اس ٹائم پہ ختم ہوگا، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب اگر کمپنی میں کام کرنے والے جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہمیں تو اپنی مرضی چلانی ہے، یا آپ نے خود نے بہت قسم کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کی، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، ہر پرنسپلز جو ہیں وہ اپنے علیحدہ سے رول بناتی ہیں. اگر بچے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے، ٹیچرز اگر ان رولز کو فالو نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایکسپائر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رول چلانے ہیں اس میں. تو پیاری بہنوں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم جس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے احکامات کے مطابق سے چلیں گے، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اسی کے دین کو پھیلانے کی کوشش. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے
کہ سیاست الگ ہوتی ہے اور دین کو الگ سمجھا جاتا ہے، جبکہ کسی ایک بہترین کہنے والے نے کیا کہا، جدا ہو دین جو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی اگر دین سیاست سے جدا ہو جاتا ہے تو کیا رہ جاتی ہے، صرف چنگیزی رہ جاتی ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے دین کو اپنی سیاست میں بھی استعمال کرنا، یعنی ہماری جو سیاست ہے، ہماری جو پالیٹکس ہے، اس میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا آئین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا منشور ہے، اس کے مطابق سے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق سے اپنے آپ کو چلانا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو لوگ جو ہے وہ اس دنیا پر اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں، خود بھی عمل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو سے بھی اسی چیز پر عمل کروانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک بادشاہ ہے، جو ساتوں زمینوں کا بادشاہ، ساتوں آسمانوں کا بادشاہ ہے، اسی کی بالادستی ہے، تو اسی کی بنائی ہوئی کائنات پر ہم اسی کے رول کے مطابق سے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کو عار سمجھتے ہو، اس بات میں شرم محسوس کرتے ہو، اس بات میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہو کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابقت سے چلو، یا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو، یا اپنی حکومتوں میں اپلائی کرو، یا اپنے اداروں میں اپلائی کرو، اگر تم اس چیز کو ذلت سمجھتے ہو، اگر تم اس چیز میں عار سمجھتے ہو، تو پھر کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا عذاب بھی بتا دیا. ساتھ ہی عذاب بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے یہ تکبر کیا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالحات کریں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو خیال کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو جو ہے وہ دردناک عذاب دے گا. اور پھر صرف دردناک عذاب ہی نہیں، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی یا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ بزرگوں کو یا کچھ چیزوں کو تھام رکھا ہوگا کہ بھئی یہ چیزیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فلانے بزرگ کے پاس جائیں گے، فلانے قبر کے اوپر جا کر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائیں گے تو ہماری جو ہے وہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کے طرف سے ان کے لیے کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی نصیرہ ہوگا، یعنی کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا. اب ان آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز کہی ہے، جو چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ آیت کا جو شروع ہے وہ ہے یا ایھا الناس، یعنی ہر ایک سے مخاطبت ہے، اس پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں سے مخاطبت ہے کہ تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشن دلیل نازل کی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت اور روشنی دینے کے لیے کیا چیز بھیجی؟ صحیح کتاب بھیجی. کون سی کتاب؟ یہ کتاب قرآن مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں.
ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز پر بہت زیادہ زور دینا چاہتے تھے، بہت زیادہ تاکید کرنا چاہتے ہوتے تھے، تب وہ اس جملے کو 3 مرتبہ ادا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی وضاحت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگوں، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں۔ ٹھیک ہے، یعنی بھیجا ہوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں اور ان کی روح کو قبض کر لیں تو میں اس کو قبول کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے پیچھے جو ہے وہ کس چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک میری حدیث، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے اصحاب کرام کو بھی بہت زیادہ تاکید کی کہ وہ اس کتاب کو تھام کر رکھیں، مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑے رہیں۔ اور پھر دوسری جو چیز تھی وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے تاکید کی؟ وہ تھی میرے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی۔ حقیقت یہ کہ قرآن پاک آپ دیکھیں ایک ایسی روشنی ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں جب بھی کوئی کنفیوژن آتی ہے، کوئی اندھیرا آتا ہے، کسی چیز پر پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک آپ کا سوال کے جواب دے دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جب بجلی جاتی ہے تو کمرے میں مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آپ ٹارچ لیتے ہیں، جو ہی ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کمرے کی ہر چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بعض اوقات آپ کے بڑے سے بڑے کنفیوژن کا، بڑے سے بڑے ابہام کو دور کر دیتی ہے، آپ کو زندگی کے بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ برہان ہے، نور ہے۔ یہ 2 لفظ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ قرآن برہان ہے اور نور ہے۔ یعنی برہان کا اس آیت میں ایک معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت، پھر معنی بن جاتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو زندگی کے ہر کنفیوژن میں، ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یعنی برہان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ برہان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان کی جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک معنی جو ہے اس سے برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی گئی ہے، یعنی ان کی سنت، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بتا کر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں مطلع فرمایا کہ ان کے پاس اس کی طرف سے ایک برہان عظیم آ چکی ہے۔ برہان عظیم یعنی ایسی حجت اور قطعی دلیل کہ جس کی وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے اور ہر قسم کے شک کا، ہر قسم کے شبے کا ازالہ ہو جائے۔ اسی لیے اس نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا۔ نور مبین کے معنی ایسی روشنی کے ہیں جو حق کو واضح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اختیار کیا اور اپنے تمام امور و معاملات میں اس کی ذات گرامی پر توکل کیا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب ان کو وہ اپنی رحمت سے اور فضل میں داخل کرے گا، یعنی ان پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل و احسان سے نوازتے ہوئے انہیں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل عطا فرمائے گا، بلکہ اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ یعنی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ایسا واضح، صاف اور سیدھا راستہ جس میں کوئی کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو۔ دنیا و آخرت میں مومنوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اعتقاد اور اعمال کے اعتبار سے سلامتی اور استقامت کی راہ پر ہوتے ہیں،
اور آخرت میں بھی اسی صراط مستقیم پر ہوں گے جو انہیں کشا کشا کہاں لے جائے گی؟ جنت کی طرف لے جائے گی، اور جنت کی کون سی؟ جنت الفردوس کی طرف لے جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، سمجھنے کی کیا چیز ہے کہ اگر ہم واقعی اس قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں جس کی وصیت ہمیں کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جس کو رسی کہا گیا کہ جو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کا لفظ استعمال کیا کہ سب مل کر تھام لو۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ سے بنا کر کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھا ہو کے ایک جماعت بناؤ، اپنی جماعت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جماعت جب تم بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن کو اور سنت کو، یعنی قرآن اور سنت سے آپ اس طریقے سے چمٹ جائیں، اس طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لیں کہ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس طریقے سے جو ہے وہ انسان یہ سوچے کہ جب تک میں قرآن کو پڑھ نہ لوں، میں قرآن سے ہدایت آج کی اس کے لیے آج کے دن کے لیے جو ہدایت ہے وہ میں نہ حاصل کر لوں، تو جب تک جو ہے میرا کھانا ہضم نہ ہو، جب تک جو ہے میں ایسی بن جاؤں قرآن کے لیے کہ اس قرآن کے اوپر میں اس طریقے سے جو ہے وہ عمل کرنے والی بن جاؤں، اس کی تلاوت کرنے والی، اس کو سمجھنے والی، اس کے احکامات کے مطابق سے اپنی زندگی گزارنے والی۔ تو پیاری بہنوں، جب ہماری جماعت مضبوط ہو جائے گی، یعنی قرآن کو عمل کرنے والوں کی جماعت، اور وہ واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی دنیاوی جتنی بھی قسم کے جو چیزیں ہیں کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جماعتوں کو اس لیے ترتیب دیتے ہیں کہ انہیں دنیاوی مرتبے چاہیے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جماعتوں کو اس لیے ترتیب دیتے ہیں کہ انہیں دنیاوی مال و دولت چاہیے ہوتا ہے، یا ہر ایک کی جو اٹینشن ہے وہ جماعت کو بنانے کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہماری جماعت ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو کہ صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنے والی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اتنا خلوص ہو اور اس کی نیتوں میں جو ہے وہ اتنی پاکیزگی ہو کہ خود بخود لوگ جو ہے وہ اس جماعت میں شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے، ہم کیوں دوسروں کی طرف ہر وقت دیکھتے رہیں، ہم کیوں دوسروں کے اوپر ٹونٹ کرتے رہیں، دوسروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہیں کہ فلانی جماعت ایسی، فلانی جماعت ایسی۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ ہم اپنے آپ سے درستگی جب شروع کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ جب خلوص ہمارے اندر ہوگا نا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اچھی اور صحیح بات پھیلانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پھیلانے میں لوگ ہمارے مددگار بنے، تو جب ہمارے اندر خلوص ہوگا تو خود بخود جو ہے وہ ہماری تعداد بڑھتی رہے گی۔ لیکن جب ہمارے اندر خلوص نہیں ہوگا، جب ہم جو ہے وہ ہماری نیتوں میں جو ہے وہ کھوٹ ہوگا، جب ہماری نیتیں جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوں گی کہ ہمیں جو ہے دنیاوی مرتبہ چاہیے، یا ہم جو ہے وہ دنیاوی دولت یا دنیاوی دوسری آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں، آیا واقعی کیا میں جو ہے وہ ایک صحیح معنی میں مسلمان ہوں یا نہیں، کیا واقعی میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیدا کی تھیں، اور اس کے بعد وہی لوگ، وہی عرب کے لوگ کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور جو ہے وہ ہر وقت وہ جنگیں کرتے رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ اپنی نسلوں کی نسلیں ختم کر دیتے تھے، اور جو ہے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ان کے اندر تمیز اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج ثریا پہ پہنچا دیا۔ تو وہ کون سی کوالٹیز تھیں؟ کیا ان کے پاس بہت ایکسٹرا وقت تھا؟ کیا ان کے ایک دن جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہوا کرتا تھا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 4 ہاتھ پیر دیے تھے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 دماغ دیے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہماری طرح سے تھا، بس ان کے اندر اخلاص تھا۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے اس دین پر چلنے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔
اپنے آپ کو مخلص کرنا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں یا لوگ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں. مجھے اگر پرواہ ہونی چاہیے تو صرف اس بات کی کہ میرا رب میرے متعلق کیا سوچتا ہے, میرا رب کن لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے, میرے اعمال نامے میں کیا لکھا جا رہا ہے. میرے اعمال نامے میں صرف وہی لکھا جا رہا ہے جو آپ اکیلے میں بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز جتنا بھی کر لیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کیجیے, اللہ کے سامنے خالص بننے کی کوشش کیجیے, اپنے اعمالوں میں خلوص لے کر آئیے, اور اس کے لیے سب سے پہلے اس رب کے سامنے جھک کر اس رب سے مانگیے کہ یا رب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر خلوص پیدا کروں, اور میں جب کوئی دین کا کام کرنا شروع کرتی ہوں تو بڑے خلوص سے شروع کرتی ہوں, لیکن پھر جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے شیطان, وہ مجھے ورغلا دیتا ہے, اور پھر میں شیطان کی چالوں میں آ جاتی ہوں. تو پھر آپ جب اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگیں گے تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا, آپ کو اسی طریقے سے پاکیزہ کر دے گا جیسے کہ صحابہ کرام کو اس نے پاک کیا تھا. کیوں پاک کیا تھا؟ ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں, ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی تھیں, لیکن بہترین بندہ کون سا ہے کہ جس سے جب غلطی ہوتی تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. بس آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, آپ سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے, آپ فوراً رجوع کر لیجئے. غلطی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن رجوع کا نہ کرنا غلط بات ہے, اپنی غلطی پر اڑے رہنا غلط بات ہے. اگر کسی بھی قسم کی آپ کو ایسے لگا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا تھا, پھر آپ نے ریاکاری اگر شروع کر دی, یا آپ نے لوگوں کو اپنے نیکیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا, اسی وقت ہی جس وقت آپ بتا کر واپس آئے ہیں, جس وقت آپ کے منہ سے جملے نکل چکے ہیں, اسی وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار مانگیے, اسی وقت ہی اپنا محاسبہ کیجیے. اگر ہم اپنا محاسبہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 یہ جو ساری گندگیاں ہیں نا, ساری اخلاقی گندگیاں جو ہمارے اندر ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہیں, وہ سب کے سب انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی, اور پھر شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے, نہ ہی شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ ہمارے درمیان میں تفریق ڈلوا سکے, نہ ہی شیطان کو موقع ملے گا کہ ہم جو اتنی مشکلوں سے نیک اعمال کر رہے ہیں وہ نیک اعمال ہمیں ہمارے قیامت کے دن اعمال نامے میں نہ ملے. شیطان کی پوری یہی کوشش ہے نا کہ بس اب انہوں نے کر تو لیا یہ نیک عمل, اب کسی طریقے سے اس نیک عمل کو ضائع کروانا ہے. تو پیاری بہنوں, ہم ایک دوسرے کے انشاءاللہ مددگار بنیں گے, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے اس چیز کے اوپر کہ یہ ہماری غلطی ہے, اور اسی طریقے سے اپنی نیتوں کو خالص کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر ہمارا حامی اور مددگار ہو جائے کہ ہمارے اندر خلوص پیدا ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.